بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا خاص بندہ ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کی خوبیاں یا صفات کیا ہیں؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کی 4 خصوصیات۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 35ویں۔ معمول کے مطابق آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا، جب، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت، کانپ جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، والصابرین، اور وہ صبر کرتے ہیں یا صبر کرنے والے ہیں، علی، اوپر، ما، جو، اصابہم، ان کو پہنچے، والمقیمی، اور وہ قائم کرنے والے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور جو، رزقناہم، ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، ينفقون، اسے خرچ کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں اگر کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرما رکھا ہے اس میں سے بھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، اور پچھلی آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وبشر المخبتین، مخبتین کے لیے خوشخبری ہے۔ اور مخبتین کون ہیں؟ ان کی 4 خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ
کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، خافت منہ قلوبہم، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، فرمایا من المصائب۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ واللہ لتصبرن، اللہ کی قسم تم یا تو ضرور صبر کرو گے یا پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر آنے والی آفت، مصیبت، تنگی، تکلیف، صدمہ، غم، دکھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے، وگرنہ صبر نہ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اس پر تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی لغوی بات میں کرنا چاہوں گا۔ امام حسن بصری اور دیگر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تھا والمقیمین الصلاۃ، نون یہاں تخفیف کی وجہ سے حذف کر دی گئی، اور یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نماز قائم کرنے سے مراد صرف ایک عبادت نہیں بلکہ تمام کے تمام وہ فرائض ہیں جن کو ادا کرنے سے اللہ کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات نے جو بھی نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، خاص طور پر رزق، اس کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے غلاموں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، فقراء پر اور دیگر مسلمانوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے احسان کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بڑا قیمتی جملہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، وَهَٰذِهِ بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ، یہ منافقین کی صفات کے برعکس معاملہ ہے، اس لیے کہ وہ ان تمام تر کاموں کے بالکل برعکس کرتے ہیں جس طرح کہ سورۃ البراءہ یا سورہ توبہ میں یہ بات گزر چکی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو امام ابن جریر، امام قرطبی اور ماضی قریب میں امام سعدی اور امام شنقیطی نے مشترکہ طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کے ڈر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان کے دلوں پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گھبرا جاتے ہیں، جس طرح کہ سورہ انفال کی دوسری آیت مبارکہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اصل مومن تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، جب اللہ کی آیات مبارکات ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ پھر آگے سورہ زمر کی 23ویں آیت مبارکہ آ رہی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی وہی ہے کہ رب کائنات نے بہترین کتاب نازل فرمائی جس سے اللہ سے ڈرنے والے جو اہل ایمان ہیں ان کی جلدیں لرز اٹھتی ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے معاملے میں نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں عطا فرمائے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ دوسری خوبی جو بیان فرمائی رب کائنات نے وہ ہے والصابرین علی ما اصابہم۔ اس حوالے سے بھی اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت جن میں امام واحدی تفسیر البسیط میں، ابن عاشور التحریر والتنویر میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف، دکھ، صدمہ پہنچتا ہے تو اس موقع پر یہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے بلکہ اس پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ البقرہ کی آیت 155
156 اور 157 ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ہم تمہیں مختلف چیزوں کے نقصان سے آزمائیں گے، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کرنے والے لوگ کون لوگ ہیں؟ جب ان پر کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، اور انہی لوگوں نے دراصل ہدایت کا حق ادا کیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا سفر ابھی جاری ہے، لیکن معمول کے مطابق وقت کی قلت مزید آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے میں سبق کو یہیں پہ روک رہا ہوں۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ ہمارے چینل کا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات پر مشتمل فرقہ واریت سے باللہ تر قرآن و حدیث کا سبق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالات بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ روزانہ رات 12 بجے کے بعد آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بڑے پیغامات کا میں انتظار کروں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔